الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ مکرمی سامعین، گزشتہ کل ہم یہ سمجھا رہے تھے کہ اولاد کی تربیت میں سب سے اہم ذمہ داری والدین پر یہ بنتی ہے کہ ان میں توحید کے عقیدے کو مضبوط کیا جائے۔ دیکھیے، حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ دین اور شریعت کے دو اہم پہلو ہیں، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ ان دونوں حقوق کے ادا کرنے کا نام ہی دین اور شریعت ہے۔ اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات حقوق العباد والے پہلو کو بھی کچھ کم نہیں رکھتی۔ ہر شخص کو قیامت کے دن حقوق العباد کا بھی بدلہ جزا اور سزا کی شکل میں ملے گا۔ کسی کا حق دبا لینا، جھوٹ بول کر دھوکہ دینا، ناانصافی کرنا، ظلم غیبت کرنا اور انسانیت دشمنی پر جتنے بھی اخلاق کے مظاہر ہوں گے، ان سب کا بدلہ اللہ کے یہاں ملے گا۔ اور اسی طرح کسی کا حق ادا کرنا، انصاف کے ساتھ رہنا، دیانتداری کرنا، بھائی چارگی اور انسانیت نوازی، بشر دوستی، ان سب کی جزائے حسن بھی ملے گی۔ ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے، بلکہ قرآن کریم اور حدیث مبارک میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ رب العزت کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کی عبادت کرنے سے ہمارا مقام بڑھتا ہے اور ہم کامیاب امتحان دینے والے کی حیثیت سے اس کے سامنے پیش ہوں گے، ورنہ وہ ہماری عبادتوں سے مستغنی اور بے نیاز ہے۔ ہماری عبادتوں سے اس کی شان میں کوئی کمی ہونے والی نہیں، اور ہماری عبادتوں میں کوتاہی سے اس کی شان میں کوئی کمی نہیں ہونے والی۔ عبادتیں کرنے سے اس کی شان کوئی بڑھنے والی بھی نہیں۔ تو اب یہ بات سمجھیے کہ ہم سے توحید کے علاوہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں اگر کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے تو رحمان و رحیم سے امید ہے کہ وہ ہماری گرفت نہ کرے، ہماری غلطیوں پر پردہ ڈال دے۔ لیکن اگر حقوق العباد میں، بندوں کے حقوق میں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے، کسی کا حق مارا جا رہا ہے یا کمی و کوتاہی کی جا رہی ہے، تو پھر معاملہ گڑبڑ ہوگا۔ حق تلفی کا پورا بدلہ وہ لے گا جس کا ہم نے حق دبایا ہے، اور بے کم و کاست بدلہ چکایا جائے گا۔ ایک بہت مستند حدیث میں قیامت کے روز ایک ایسے شخص کی حقیقی مفلس اور قلاش کی حیثیت سے تعبیر کی گئی ہے اور سمجھایا گیا ہے کہ ایک شخص قیامت کے دن آئے گا، اللہ کے حقوق تو بہت ادا کرتا تھا، لیکن اللہ کے بندوں کے حقوق سے غافل اور بے پرواہ تھا اور ظلم ہی ظلم کرتا تھا۔ تو حضور نے اس کے بارے میں فرمایا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس اور کنگال کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ وہ جس کے پاس درہم و دولت نہ ہو۔ حضور نے فرمایا نہیں، بلکہ میری امت کا مفلس و کنگال تو وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ سب لے کر آئے گا،
لیکن دوسری طرف حالت یہ ہوگی کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال ہڑپ کر لیا گیا ہوگا، کسی کا خون بہا لیا ہوگا، کسی کو مار دیا ہوگا۔ اب اس کی ساری نیکیاں ان مظلوموں کو دے دی جائیں گی۔ اگر اس کی اچھائیاں اور نیکیاں ختم ہو جائیں گی اس سے پہلے کہ اس پر جو کچھ تھا اسے چکایا جائے، تو پھر ان مظلوموں کے گناہ ظلم کے اعتبار سے لے لیے جائیں گے اور اس ظالم پر ان گناہوں کا بوجھ ڈال دیا جائے گا اور آخر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ بات قرآن کریم اور احادیث سے مستنبط ہے کہ پوری دنیا ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے۔ اس اعتبار سے ہر شخص ورلڈ وائڈ عالمگیر بردرہوڈ اور بھائی چارگی کے رشتے میں بندھا ہوا ہے، اور ہر ایک کے دوسرے پر اور دوسروں کے ہر ایک پر حقوق و فرائض ہیں۔ جب تک ان کو ادا نہیں کرے گا کامیابی کی منزل نہیں مل سکتی۔ والدین کو بچوں کی تعلیم و تربیت کے مرحلے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے اور بچوں کے ذہن و دماغ میں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی عظمت کا نقش بٹھانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ہے میرا اصل مدعا کہ توحید کے بعد جو حق اللہ ہے، بچوں کی تربیت میں حقوق العباد کی اہمیت بٹھانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ والدین کی شکل میں جو مخلص مربی بچوں کو ملے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو حقوق و فرائضگی کی ادائیگی کے باب میں شب و روز اسباق سنائیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ گھر کی شکل میں جو اولین تربیت گاہ ہے وہاں سے نکلنے والے بچے ایسے ہیرے جوہر لعل و گوہر ثابت ہوں گے جن سے گھر، خاندان، معاشرہ، سماج، پورے ملک، پورے عالم کو فیض، سکھ اور چین، محبت ملیں گے، دنیا کی اس امتحان گاہ میں کامیاب ہوں گے اور آخرت کی سعادت سے بھی وہ بہراور ہوں گے۔ میرے بھائیوں، آج کا دور مادیت اور دنیا پرستی کا دور ہے۔ خدا ناشناسی، فرائض و واجبات کی ادائیگی میں غفلت، فحاشی و عروانیت اور یانیت، ظلم اور زندگی کے تمام شعبوں میں بگاڑ کی وجہ سے آج انسانی عزتیں مجروح ہو گئی ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ معاشرے کے اہم اور قابل ذکر عنصر کی شکل میں گھر کی تربیت گاہ میں جو بچے پروان چڑھتے ہیں ان کو اخلاقی قدروں سے واقف کرایا جائے۔ قرآن کریم کی یہ تعلیم کہ تقوی اور خوف خدا کسی کے اعلیٰ اور برتر اور اکرم و اشرف ہونے کا معیار ہے، والدین اسے عملی زندگی میں برت کر دکھائیں اور اس تقوی کو اپنے بچوں کی زندگی کا لائحہ عمل بنانے کے لیے خوب محنت کریں۔ اللہ رسول کی نگاہ میں معزز و موقر بننے کا جذبہ بچوں کے اندر پیدا کریں تو بچے صالح بنیں گے۔ جب وہ اس پختہ ذہن اور فکر کے ساتھ گھر کی دنیا سے باہر قدم رکھیں گے اور عملی طور پر معاشرے کا حصہ بنیں گے تو وہ شر اور فساد، ظلم و عدوان کے خلاف کھڑے ہوں گے اور معاشرے کے دیگر افراد پر وہ اپنے فکر و عمل کی چھاپ چھوڑیں گے اور پھر ان کے لیے بہرحال اچھائی اور نیکی اور اس کے علمبردار ہی ان کا مرکز توجہ بنیں گے۔ تیسری چیز جو والدین پر بچوں کے لیے ضروری ہے وہ تعلیم دلانا، علم حاصل کروانا۔ حصول علم قرآن کریم کا بہت اہم موضوع ہے۔ علم زبردست دولت ہے جس سے بچے صحیح و غلط، حلال و حرام، نفع و نقصان، اچھے اور برے، جائز و ناجائز کو جان لیں گے۔ علم کی بنا پر بچوں میں خالق حقیقی کی پہچان آئے گی۔ اسی لیے قرآن کریم میں علم کے زیور سے آراستہ اور علم سے محروم دونوں کو برابر قرار نہیں دیا گیا۔ فرمایا
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اور ایک جگہ فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تم میں سے ایمان والوں کو اور جنہیں علم دیا گیا ہے ان کو درجات کے اعتبار سے بلند کرتا ہے۔ بچوں کی تربیت کا اہم حصہ ان کو تعلیم دلانا ہے۔ اس تعلیم سے اچھائی، برائی، خیر و شر کے راستے کو وہ واضح کر سکیں گے اور خالق حقیقی تک پہنچ پائیں گے، دنیا میں جینے اور اس سے برتنے کا طریقہ سیکھیں گے اور ابدی زندگی کی اصل منزل سے نہیں بھٹکیں گے، اور زندگی کے اس کارخانے میں بھی صرف ایک تماشا دیکھنے والے کی حیثیت سے نہیں رہیں گے، بلکہ علم کی برکت سے متحرک اور فعال، ایکٹیو، امتحان دینے والے کی حیثیت سے رہیں گے۔ اور دین کا بھی علم دینا ضروری ہے، دنیا کا بھی۔ ہر وہ تعلیم جو خدا سے ہٹا دے اور معاشرے کے لیے یا انسانوں کے لیے مفید نہ ہو، وہ تعلیم چاہے دین کی ہو یا دنیا کی ہو، مذموم اور حرام ہے۔ اور وہ تعلیم جو خالق دو جہاں کا قائل اور مداح بناتی ہو اور جو مخلوق کے لیے بھی نفع بخش ہو، اس کو حاصل کرنا مطلوب، محبوب اور فرض ہے۔ ایک بندے مومن کا مطمح نظر تعلیم کے سلسلے میں یہ ہونا چاہیے کہ بنیادی طور پر بچوں کو دین و شریعت کا علم بردار بناؤ، علوم جدیدہ یا ماڈرن علوم کے ذریعے ان کو معاشرے کے لیے بہت زیادہ نفع بخش بناؤ، تبھی اس دارالاسباب میں بھی ان کی عزت ہوگی اور آخرت میں بھی۔ حقوق اللہ کی عظمت اور اس کی وقعت کا استحضار، توحید کے عقیدے کی پاسبانی، دین و شریعت پر استقامت، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا احترام، اخلاقی قدروں کی افزائش اور حصول علم، اگر اولاد ان اوصاف و کمالات کو لے کر چلنے والی بنے گی تو ربنا آتینا فی الدنیا حسنتاً کا مظہر بنے گی، جسے بندے مومن شب و روز دعاؤں کا موضوع بناتا ہے۔ بلکہ ایسی اولاد جو ان صفات سے مزین ہوگی، وہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے، جس کے لیے ماں باپ دعائیں کرتے ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین۔ دنیا اور دنیا کے اسباب کے باب میں ایک مومن کا رویہ یہ ہے کہ اگر یہ ایمان، ایقان اور اطاعت اور فرمانبرداری کی حالت میں دنیا اور دنیا کے اسباب ہیں تو یہ حسنہ ہیں اور نوازش خداوندی ہے، ورنہ یہ فتنہ ہے۔ خاص طور پر مال، اولاد اور بیویوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے جو امہال کا قانون بنایا ہے، اللہ ان چیزوں کے ذریعے بندوں کو آزماتا ہے۔ دنیا کے اسباب میں اولاد و انسان کا انتہائی قیمتی سرمایہ یہ اولاد ہی ہوتی ہے، جس سے بسا اوقات بیجا محبت کرنے سے انسان حق کے راستے سے ہٹ جاتا ہے اور بالآخر یہ اولاد اس کے لیے بربادی کا سبب بنتی ہے۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون۔ اس لیے ایمان والوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ خود کو بھی اور اولاد کو بھی جہنم کے شعلوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ نیک اولاد متقی اور پرہیزگار ہونی چاہیے، یہ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اپنوں اور دوسروں کے لیے رحمت کی وجہ ہونی چاہیے۔ اس کے لیے اصلاح و تربیت کا فریضہ والدین پر آتا ہے۔ گھر بچوں کے لیے پہلا مکتب یا مدرسہ ہے، جہاں بچہ خاص طور پر والدین کے اعمال کو، ان کے حرکات و سکنات کو عزت و احترام کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، انہیں اپنا راستہ چلنے کی نشانی قرار دیتا ہے، اور دھیرے دھیرے لیکن مضبوط طریقے سے وہ والدین کے اعمال و افعال کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بناتا ہے۔ والدین چونکہ اس اسکول کے دو مخلص استاذ ہیں،
اس لیے اولاد کی اصلاح و تربیت کے پہلے مرحلے میں ان سے تقاضا یہ ہوتا ہے کہ والدین گھر کے ماحول کو تمام ظاہری اور باطینی گندگیوں سے، غلاظتوں سے پاک رکھیں۔ حقوق اللہ کی عظمت و تقدس کا نقش بچوں کے ذہنوں پر بٹھائیں، توحید کے عقیدے کو صحت و صداقت کے ساتھ مضبوط کریں، حقوق العباد کی اہمیت ان کے کانوں اور دماغوں میں بٹھائیں اور یہ بتلائیں کہ حقوق العباد کو برباد کرنے کی سنگینی یہ کیا ہوتی ہے۔ اخلاقی قدروں پر عمل ہو، بچوں کی زندگی میں ان قدروں کو اتارنے کی کوشش ہو اور علم کے قیمتی زیور سے انہیں آراستہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں صرف اور صرف یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ وہ علم مبارک اور مسعود ہوتا ہے جو خدا بیزاری کا سبق نہ سکھاتا ہو بلکہ خدا شناسی کے لیے راہیں ہموار کرتا ہو اور دنیا والوں کے لیے مفید تر ہونے کا گر سکھاتا ہو۔ یقیناً ایمان کی نعمت غیر مترقبہ سے سرشار ایک مومن اصلاح و تربیت کے پہلے مرحلے میں اولاد کے لیے دین و شریعت کی معلومات فراہم کرنے ہی کو بڑی نعمت سمجھتا ہے، اور یقیناً اسے سمجھنا بھی چاہیے، کیونکہ یہی بنیاد ہے جس پر ماڈرن ایجوکیشنز ہوں، معاصر علوم ہوں، ان سب کی عمارت قائم ہوتی ہے۔ تو پھر ایسے تربیت پائے ہوئے بچے عملی زندگی میں حد تجاوزی نہیں کرتے اور اپنی انفرادیت باقی رکھتے ہوئے اپنے والدین، رشتہ داروں کے علاوہ دوسروں اور اجنبیوں اور پورے انسانی معاشرے کے لیے باعث سعادت اور فخر کا سبب بنتے ہیں، رول ماڈل بنتے ہیں، اپنے دیش اور ملک، اپنے سماج اور معاشرہ اور دنیا کے لیے زبردست نمونہ اور سب کی طرف سے مبارکبادی کے قابل، دعاؤں کے مستحق اور سب کے لیے امن و سکون بنتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی اولاد کی اس انداز میں تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ